وَأَرْبَعُ رَكُوعَاتٍ، اس میں 4 رکوع ہیں۔ الحدید کا معنی ہے لوہا۔ اب اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا نازل فرمایا، آئرن۔ اب اس کی تفسیر انشاءاللہ وہاں پہ آئے گی۔ تو الحدید کا لفظ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحدید ہو گیا، یعنی وہ سورت جس میں الحدید کا ذکر ہے، لوہے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، انتہائی مہربان۔ سبح للہ، اللہ کی تعریف کی، ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب نے اللہ کی تسبیح کی۔ سبح یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یسبح مضارع ہے۔ سبح فرلائی دنتائن، تعریف کی، اور یسبح تعریف کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب یہ آگے جو ہے بہت سی صورتوں کا آغاز اسی سے ہے، سبح یا یسبح سے۔ سبح یسبح تعریف کرنا، تسبیح بیان کرنا۔ کسی صورت کے شروع میں سبح ہے، سبح یعنی ماضی کا صیغہ ہے، اور کہیں یسبح۔ اب سورۃ الحشر وہ بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الصف یہ بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے ہے سورۃ الجمعہ، اس کا یسبح سے آغاز ہوتا ہے، یسبح للہ۔ اسی طرح التغابن یہ بھی یسبح سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح 3 صورتیں ان کا آغاز ہے سبح سے، سبح للہ، اور 2 صورتوں کا آغاز جو ہے وہ یسبح سے ہوتا ہے۔ تو معنی یہاں ایک ہی ہے، ماضی بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ ما یہ عام ہے، سب کو شامل ہے۔ من عام طور پر بولا جاتا ہے ذوی العقول کے لیے، عقل والے یعنی انسان، جن، فرشتے، ان کے لیے۔ من فی السماوات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں، اور ما جو کچھ ہے، اس میں حیوانات، اشجار یعنی درخت، پتھر، ہر چیز آ جائے گی، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، چاہے جاندار چیزیں ہیں چاہے بے جان چیزیں ہیں، ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ عزیز یعنی جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ حکیم حکمت والا ہے، اس کا ہر قول و فعل حکمت سے بھرا ہوا ہے، کوئی بھی کام اور کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے۔ یحیی و یمیت، احیا یحیی زندہ کرنا یعنی زندگی عطا کرنا، اور اماتا یمیت موت دینا، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، علی کل شیء قدیر ہے۔ هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور آخر ہے، والظاہر والباطن، ظاہر ہے اور باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اول اور آخر دو متضاد چیزیں ہیں، جس کو ڈچ میں تیخن اوفر خستہلدے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا الٹ دوسرا۔ اسی طرح ظاہر اور باطن یہ بھی ایک دوسرے کا متضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں صفات کا جامع ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور ہر شے کو جاننے والا بھی ہے۔ اول بلا ابتداء، اول زمانے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایسا اول جس سے بغیر ابتدا کے، جو ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے، اور آخر بلا انتہا، آخر ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں، اول ہے لیکن کوئی ابتدا نہیں، آخر ہے کوئی انتہا نہیں۔ نہیں اب کہنا یہ اول ہے تو مطلب ہے کہ پہلے کوئی نہیں تھا، یہ سب سے پہلے آیا، یہ آخری ہے بھائی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی میں اول و آخر نہیں ہے، لیکن اول بلا ابتدا کے اور آخر بغیر انتہا کے۔ ظاہر اس طرح کہ کائنات کی ہر چیز اس کو رب العالمین مانتی ہے اور اس کی تعریف کر رہی ہے، اور باطن اس طرح کہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالی کی حقیقت اس کو ہم نہیں پا سکتے، اسی لیے رب تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں تفکر کرنے اور سوچنے سے منع کیا گیا کہ تم رب کی صفات کے اندر تو غور و فکر کرو، لیکن رب کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اس کی صفات ہیں، جس طرح وہ غفور و رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، رحمان ہے، یہ سارے صفاتی نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو اس کی صفات میں غور کرنے کی دعوت دی گئی، ذات میں غور کرنے سے منع کیا گیا۔ تو ظاہر اتنا کہ ہر شے میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں، اور باطن کہ کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اب قیامت کے دن سب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
دیدار کریں گے۔ جنت میں سب کو دیدار ہوگا، لیکن وہ دیدار بے کیف ہوگا، ایسا دیدار ہوگا کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی نگاہیں رب العالمین کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنے کے لیے کسی کا کسی طرف ہونا موجود ہے کہ جو آدمی میرے سامنے ہوگا وہ مجھے نظر آئے گا، میرے پیچھے ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ چیز رب العالمین کی شان کے خلاف ہے۔ کسی طرف ہونا، کسی جہت میں ہونا، کسی ڈائریکشن میں ہونا، تو وہ اس سے بھی پاک ہے۔ تو وہ جو دیدار ہوگا بلا کیف ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ظاہر کہ کائنات کی ہر شے میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں، اور باطن کہ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جب شے کا خالق و مالک ہوا تو جانتا بھی ہے، اور اس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس کو جانتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں جب کوئی شے ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ جتنا بھی۔ رب العالمین ہر شے کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو جانتا ہے، کسی شے کے بننے سے پہلے اس کو جانتا ہے، تو ہر شے کا اس کو علم ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس آیہ مبارکہ کے متعلق حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ مدارج النبوت کے دیباچے میں اس کے آغاز میں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن اور بکل شیء علیم، اور یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی کہ اس کا محبوب بھی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، بکل شیء علیم ہے، حضور بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، اور بکل شیء علیم ہے، تو یہ ہوگی برابری، اور جب رب سے برابری ہوگی تو شرک ہو گیا۔ اسی کا نام شرک ہے کہ رب کے برابر کر دینا، حالانکہ صرف لفظ ایک ہونے سے برابری نہیں ہو جاتی، ورنہ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پہ رؤوف و رحیم ہے، بہت لطف و کرم فرمانے والا مہربان ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے، بہت لطف و کرم فرمانے والے مہربان ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف و رحیم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف و رحیم ہے، تو وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے، اور وہی الفاظ رؤوف و رحیم کے اپنے محبوب کے لیے بھی عطا فرمائے، بلکہ سمیع و بصیر، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔
اب یہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے متعلق فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سمیع دیکھنے والا، سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر۔ اب انسان میں ضروری نہیں کہ نبی ہو، الانسان عام ہے، عام نارمل انسان جو ہے، یعنی 99% انسان سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ ممکن ہے کسی میں قوت سماعت نہ ہو، سن نہ سکتا ہو، کسی میں قوت بصارت نہ ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، لیکن وہ اوج زندریں گا، استثنائی صورت ہوتی ہے۔ نارملی ہر انسان جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ اس میں نہ کوئی نبی کی قائد نہیں ہے، کوئی ولی ہونا ضروری نہیں ہے، مومن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر کافر بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ ہر انسان نبی ولی، بلکہ ہر مومن، بلکہ ہر کافر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گیا؟ نہیں، معاذ اللہ، تعالی اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اس کو کسی نے سمیع و بصیر بنایا نہیں ہے، کسی نے یہ صفات عطا نہیں کی ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے، اور انسان سمیع و بصیر ہے رب کی عطا سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صفتیں انسان کو دی ہیں، جب چاہے واپس لے لے، جب چاہے انسان ہماری، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی بھی انسان کی قوت سماعت کو ختم کر دے، کچھ نہ سنے، کان ہیں لیکن سنے کچھ نہ، جس کی چاہے قوت بصارت واپس لے لے، آنکھیں ہیں لیکن نظر کچھ نہ آئے۔ تو انسان رب کا محتاج ہے، رب کی عطا سے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جب یہ فرق ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے، اور انسان اس کی عطا سے عطائی طور پر سمیع و بصیر ہے، تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک نہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، ذاتی طور پر اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور حضور رب کی عطا سے، رب کے بنانے سے رؤوف الرحیم ہے، حضور اس کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہوا، حضور اس کی عطا سے، تو یہ فرق ہو گیا، تو اب برابری نہ رہی، جب برابری نہ رہی تو پھر شرک بھی نہ ہوا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفات ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے اول و آخر بنایا نہیں ہے، ظاہر و باطن بنایا نہیں ہے، بکل شیء علیم بنایا نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اپنی شان کے مطابق ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، بکل شیء علیم ہے، اور حضور اس کی عطا سے ان صفات کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفتیں حضور کو عطا فرمائی ہیں کہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور بکل شیء علیم بھی ہیں۔ اب حضور اول کس طرح ہیں؟ اول فی الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی۔ تو اس اعتبار سے حضور اول ہو گئے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے حضور کی تخلیق ہوئی، حضور کا نور پاک پیدا کیا گیا۔ بہت سی احادیث اس مفہوم میں ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بھی حدیث ہے کہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اخبرنی عن بدء الخلق، کہ حضور مجھے مخلوق کی ابتدا کے بارے میں
بتائیے کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو حضور اول ہیں باعتبار خلقت کے، اور آخر ہیں باعتبار بعثت کے، کہ حضور تمام نبیوں کے بعد سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پر ختم نبوت ہو گیا، نبوت کا محل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، فرمایا ان سب کی اور میری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت محل، ہر اعتبار سے پرفیکٹ اور کمپلیٹ محل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، وہ اینٹ نہیں لگائی۔ لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، کیا خوبصورت محل ہے، کیا شان ہے اس محل کی، اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ باقی تو ہر اعتبار سے یہ محل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ اب اسی محل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی چمک رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی چمک رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چمک رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء کرام اپنی اپنی شان کے مطابق چمک رہے ہیں۔ لوگ اس محل کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا شاندار محل ہے، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ حضور نے فرمایا انا ذالک اللبنۃ، وہ جو اینٹ قصر نبوت میں رہتی ہے نا، وہ میں ہوں، میرے آنے سے وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا، وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ تو وہ ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی، حضور تشریف لائے تو وہ قصر نبوت جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کرام کی ایسے ہی ہے، جیسے کسی نے ایک محل بنایا بڑا خوبصورت، ہر اعتبار سے وہ مکمل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہتی ہے، میرے آنے سے وہ محل جو ہے مکمل ہو گیا، یعنی انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، مکمل ہو گیا۔ تو حضور آخری نبی ہے۔ اب بعد میں اس محل کے اندر کوئی اور اینٹ لگانی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے، ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی وہ بھی لگ چکی، اب کسی اینٹ کو توڑنا پڑے گا، توڑ کے اس کی جگہ کوئی نئی اینٹ لگانی پڑے گی۔ چنانچہ قادیانی نے بھی یہی کہا بھائی، سب سے پہلے یہ کہا بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے، اس پہ سب سے زیادہ زور، آج بھی جس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اسی پہ، اس پہ زور دیتے ہیں۔ جب یہ تسلیم کروا لیتے ہیں مانوا، اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ مسیح موعود، تو وہ تو فوت ہو گئے، اب کون؟ یہ آ گئے جی، یہی۔ تو کسی اینٹ کو توڑ کر اس کی جگہ نئی اینٹ لگانا۔ تو فرمایا کہ میری اور میرے سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہے، ہر اعتبار سے مکمل اور کمپلیٹ ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اس اینٹ کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا میرے آنے سے وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ انا خاتم النبیین،
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور اول ہیں باعتبار خلقت کے، اور آخر ہیں باعتبار بعثت کے، کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور پاک کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، لیکن بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں۔ ختم نبوت کا تاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اب حضور کے بعد کسی اور آدمی کو نبی ماننا، کسی کو نبی کہنا، یا کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو کہے میں نبی ہوں وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو کسی کو نبی مانے وہ بھی جھوٹا اور کافر ہے۔ اب یہ جو فتنہ ہے انکار ختم نبوت کا، اس میں مختلف طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مصلح مانتے ہیں، ریفارمر مانتے ہیں۔ وہ نبی تو نہیں تھا، مجدد تھا، ریفارمر تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس نے مختلف وقتوں میں مختلف دعوے کیے اور بڑا لمبا چکر لگا کے بالآخر وہ وہاں پہنچا جو اس کا ٹارگٹ تھا، کہ وہ اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو مختلف اوقات میں مختلف باتیں اس نے کی۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چکر دینے کے لیے کبھی پہلے والی باتیں بتائی جاتی ہیں، کبھی بعد والی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی دھوکہ دینے والی ایک بات ہے، بھئی ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے، وہ ایک مصلح تھے، ایک ریفارمر تھے۔ تو اب ایسے لوگ جو ہیں، وہ تو کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کے بارے میں وہ ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ تو اب جو کہے وہ نبی نہیں ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک وہی ہوا کہ جو اس نے کہا ہے، جس کو ایسے الفاظ جو زبان پہ نہیں آ سکتے۔ اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو، کافر ہو گئے۔ اب اس کو مجدد ماننا تو درکنار، جو اس کو مسلمان بھی مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو جو کہے وہ مجدد تھا، وہ نیک آدمی تھا، وہ ریفارمر تھا، اس اعتبار سے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کے نزدیک بھی وہ وہی ہوئے۔ اور جب اس کو مسلمان مانا تو اسلام سے بھی نکل گئے۔ ایک کافر جو مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور کافر ہو چکا ہے، اس کو مسلمان ماننے والا خود کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جب کہتا ہے ہم اس کو نبی نہیں مانتے تو اس کے نزدیک بھی پھر وہی ہوا جو اس نے کہا۔ تو یہ تو کسی طرف کے بھی نہ رہے۔ تو بہرحال یہ بات دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے، انسان کو یعنی مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کسی کو قائل کیا جائے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ آخری منزل وہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آدمی کو اپنی جگہ سے ہٹاؤ، جب اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 اس کو وہاں پہ لے جانا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کے عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آخری منزل ان کی وہی ہوتی ہے کہ اس کی نبوت کا اقرار کرانا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری نبی ہیں۔ تمام نبیوں کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اول باعتبار خلقت کے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور پاک کو پیدا کیا، آخر ہیں باعتبار بعثت کے کہ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء
الا وهو يعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں جو کافر ہیں اس کے علاوہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ظاہر اتنے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی جانتے ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں، ہر شے جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک رابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ اس نے کہا کہ فلاں درخت اگر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو تب میں مانوں۔ فرمایا جا کے اس درخت کو کہہ کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ وہ عرابی، وہ دیہاتی جاتا ہے اس درخت کے پاس اور درخت کو جا کے کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے زمین پہ چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کے جھک کے آداب بجا لاتا ہے۔ پھر حضور اس کو ارشاد فرماتے ہیں تو وہ واپس جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، کہ حضور کے بلانے پہ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ بلا ساقب، تمشی الیہ علی ساقم بلا قدم، کہ اب درخت کے قدم تو نہیں ہے، وہ اپنے تنے پہ اپنی پنڈلی پہ چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو درخت بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آ گیا، مٹھی بند ہے، کہنے لگا کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا، اگر نبی ہیں تو بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے، بند مٹھی ہے، میری مٹھی کے اندر کیا ہے بتائیں، اگر نبی ہیں تو بتائیں۔ یعنی کم از کم وہ بھی یہ مانتا تھا کہ نبی کو کم از کم اتنا علم غیب ضرور ہونا چاہیے کہ وہ مٹھی کے اندر بند چیز جو ہے اس کو جان لے۔ تو کہنے لگا اگر نبی ہیں تو بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا تمہاری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو اور عجیب چیز ہوگی۔ حضور نے اشارہ کیا، اس کی مٹھی کے اندر کنکریاں تھیں بند، کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ وہ کلمہ ابو جہل نے بھی سنا کہ کنکریاں جو ہیں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو اس نے کنکریاں پھینک دی، اس نے کہا تو بہت بڑا جادوگر ہے، میری مٹھی میں بند کنکریاں ان پہ بھی تیرا جادو چل گیا، میں نہیں مانتا۔ تو اس نے تو نہیں ماننا تھا، لیکن کنکریاں بھی جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر اتنے ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، باہر دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے اندر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور خیمے کے باہر ایک ہرنی جو ہے اس نے رسی سے باندھی ہوئی ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے اپنی زبان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض کی، اپنی استدعا پیش کی کہ یا رسول اللہ اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 بچے اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، 2 دن سے انہوں نے میرا دودھ نہیں پیا، تو آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ جب اس نے عرض کی، حضور نے اس کی رسی کھول دی، وہ ہرنی جو ہے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اب ہرنی جب چلی گئی تو اتنی دیر میں وہ شکاری بھی اٹھا بیٹھا، دیکھا کہ باہر ہرنی نہیں ہے، رسی پڑی ہوئی ہے، ہرنی نہیں ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا بھی میں نے یہاں پہ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی،
وہ کدھر گئی؟ حضور نے فرمایا میں نے اس کو کھول دیا۔ اس نے کہا جی میں نے وہ بڑی محنت سے پکڑی تھی، آپ نے کیوں کھول دیا اس کو؟ حضور نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ واپس آ جائے گی۔ اس نے غور سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا بھئی میں شکاری ہوں، میرے باپ دادے کا بھی یہی کاروبار تھا، یہی کام تھا، آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ شکار ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے پھر واپس آ جائے۔ پہلی دفعہ شکار کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ چھوٹ جائے تو پھر اس کو پکڑنا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہرنی جو ہے میں نے پکڑی اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیا جائے پھر وہ دوبارہ خود ہی واپس آ جائے؟ ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا اچھا آپ ہیں وہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، اگر آپ وہ ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائے، اگر آپ وہی ہیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ ہرنی آ ہی جائے، ویسے تو نہیں آتی۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے تو ادھر سے وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ حضور نے فرمایا لو بھائی تمہارا شکار گیا تھا ایک، آ گئے ہیں تین، لو اس کو پکڑ لو اور باندھ لو، تمہارا شکار واپس آ گیا۔ اب میں کھول کے جا بھی سکتا تھا، تو سویا ہوا تھا، لیکن میں ضامن کے طور پر ایک بیٹھا ہوا تھا تاکہ تمہارا شکار واپس آ جائے پھر میں جاؤں۔ تو اب تمہارا شکار آ گیا، پکڑ لو اور میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ جس طرح اس شکار کو آپ نے اپنے زلف کا اسیر بنایا ہے، مجھے بھی اپنے غلاموں کے حلقہ میں شامل کر لیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ وہ کلمہ پڑھ کے اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر اتنے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا، باغ کے اندر ایک اونٹ تھا، اونٹ جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا۔ اب دیوار باغ کے چار دیواری ہے، اس کے اندر اس کو بند کیا، دروازے کو بند کر دیا، جو جاتا ہے اس کو وہ کاٹنے کے لیے مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اسے ابھی پریشان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا حضور وہ تو ہر ایک کو مارنے کے لیے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، حضور اندر گئے، اونٹ بھاگتا ہوا آیا، حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، سر رکھ دیا، حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ تو کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول، ظاہر اتنے ہیں کہ ہر شے جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن باطن اتنے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ مجھے حقیقتاً یعنی میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے کیوں فرمایا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، بڑھاپے کے ساتھی ہیں، غار کے ساتھی ہیں اور مزار کے ساتھی ہیں۔ ہر وقت سائے کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو کوئی یہ گمان کر سکتا تھا کہ شاید وہ حضور کی حقیقت سے واقف ہو گئے ہوں، اس لیے اور کسی سے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ تم میرے ساتھ بچپن میں رہے ہو، بچپن میرے ساتھ گزارا ہے، جوانی میرے ساتھ گزاری ہے، بڑھاپا گزارا ہے، غار میں ساتھ رہے ہو، مزار میں بھی میرے ساتھی بننے والے ہو، اور سب سے پہلے ایمان بھی لانے والے ہو، تو کوئی یہ نہ خیال کر لے کہ تم نے میری حقیقت کو جان لیا ہے۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی،
کہ حقیقتاً مجھے میرے رب کے علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں ہے، کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، تو ظاہر کہ ہر شے جانتی ہے کہ اللہ کے رسول نے، لیکن باطن کوئی حضور کی حقیقت کو رب کے علاوہ نہیں جانتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ اوس، انصار کے قبیلہ اوس کے سردار تھے، ایک دفعہ مکہ شریف گئے، اور یہ ہجرت کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے، یعنی ان 6 سال کے درمیان کے عرصے کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کے لیے بھی مکہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ کسی مسلمان کو، چاہے وہ مہاجرین سے تعلق رکھتا ہو چاہے انصار سے تعلق رکھتا ہو، ان کو مکہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کے لیے دروازے بند ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ مکہ شریف جاتے ہیں، اور ان کی زمانہ جاہلیت سے اخوت اور دوستی چلی آ رہی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ۔ جب بھی جو وہ جاتے وہاں اس کے پاس ٹھہرتے، وہ اگر مدینہ شریف آتا تو ان کے پاس ٹھہرتا۔ یہ زمانہ جاہلیت سے ان کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ اسی پرانی روٹین اور دوستی کے مطابق حضرت سعد بن معاذ جا کے امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ سچویشن بڑی مختلف ہے، تو امیہ بن خلف نے کہا بھئی پہلے تو یہ ہوتا تھا جب تم آتے تھے اور آزادی سے تم طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، لیکن اب چونکہ صورتحال اور ہے، تو اب میں دیکھتا ہوں کوئی ایسا وقت ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تم چپکے سے خاموشی سے بیت اللہ شریف کا طواف کر لینا۔ دوپہر کے وقت جب گرمی کا ٹائم ہے، دھوپ تیز ہے، سب لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، تو امیہ بن خلف نے کہا بھئی آپ جائیں اور چلیں چپکے سے جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ حضرت سعد بن معاذ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو ادھر سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ شک تو اس کو پڑ گیا ہوگا، پک کرنے کے لیے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ سعد بن معاذ ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دے رکھی ہے اور یہاں تم آزادی سے طواف کر رہے ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سردار مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو ابھی تمہیں قتل کر دیا جاتا، اب چونکہ تم اس کے مہمان ہو، اس کی پناہ میں ہو، تو اس لیے اب تمہیں قتل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم اس طرح خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ بھی ڈرنے والے کہاں تھے، انہوں نے کہا بھئی تو ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس کی رعایت کر رہا ہے، امیہ بن خلف کی، اس کی طرف تو رعایت کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف بھی درمیان میں بول اٹھا بھئی تم اس کے خلاف بات نہ کرو، یہ مکہ کی وادی کا سردار ہے تو تم اس کے خلاف۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب دیکھا کہ میرا ہی میزبان اور وہ اس کی طرفداری کر رہا ہے، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا بھئی تو اس کی طرفداری کر رہا ہے، یہ تو تمہارا قاتل ہے، ابو جہل تمہیں قتل کرنے والا ہے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھے کیسے قتل کرے گا، یہ میرا دوست ہے، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ یہی تمہارا قاتل ہے، یہی تمہارے قتل کا سبب بنے گا۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ تو اپنے پاس سے کہا رہا ہے یا تیرے نبی نے کہا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ ہاں میرے آقا کا یہ فرمان ہے، میرے حضور کا یہ فرمان ہے، حضور نے ہی ایسے بتایا ہے کہ تیرے قتل کا سبب
یہی بنے گا، یہ تیرا قاتل ہے ابو جہل، یہی تیرے قتل کا سبب بنے گا۔ اب جب اس نے سنا تو بات تو اس کو یقین تھا کہ جو حضور کا فرمان ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، وہ تیر بے ہدف ہے، اب کیسے ہوگا، ہونا یہ ضرور ہے۔ وہ بیچارہ گھر گیا، گھر جا کے بیوی سے بات کی، وہ میرا یسربی بھائی، وہ یسرب پہلے مدینہ منورہ کو کہتے تھے، یسربی بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ابو جہل مجھے قتل کرے گا۔ اس نے بھی کہا بھائی بات وہ جو کرتے ہیں وہ سچی، کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ یا اپنے نبی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہیں قتل کرے گا۔ بیوی نے بھی کہا بھئی محتاط رہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب وہ معاملہ تو جس طرح تھا انہوں نے ساٹ اوٹ کیا، ختم کیا۔ اب امیہ بن خلف مکہ سے باہر نہیں جاتا، بھئی یہ کہیں مجھے قتل نہ کروا دے۔ اب جب غزوہ بدر کے لیے لشکر روانہ ہونے لگا کافروں کا، تو امیہ بن خلف جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، ادھر ادھر بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو جہل جو ہے اس کو تیار کر رہا ہے، بھئی تم دیکھو سردار ہو مکہ کے، تم نہیں جاؤ گے تو اور تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ رہ جائیں گے، تو تم بھی ساتھ چلو۔ وہ کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ، ابو جہل اس کو تیار کر رہا ہے کہ نہیں تم چلو۔ گھر گیا اور کیا کرے، بیوی سے مشورہ کرنے لگا، بھئی میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن ابو جہل جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا بھول گیا ہے وہ تمہارے یسربی بھائی نے کیا کہا تھا، یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا یاد تو ہے لیکن کیا کروں، اب سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی ہے، نہ اگلے بنے نہ نگلے، اگر نگلے تو مرتا ہے اور اگل جائے تو اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے منہ سے کوئی چیز واپس نہیں کبھی گئی، تو کیا کروں؟ اگر نہ جاؤں تو بڑی بے عزتی ہے، لوگ کہیں گے بزدل ہے، اور اگر جاؤں تو سامنے نظر آ رہا ہے، پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہی تمہیں قتل کروائے گا۔ تو بالآخر اس نے کہا چلو چلا جاتا ہوں، تھوڑا سا جاؤں گا واپس آ جاؤں گا، تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ اب چل پڑا، ایک اونٹ اس نے خاص طور پر جہاں بھی وہ ٹھہرتے نا وہ کنارے پہ جا کے لوگوں سے الگ تھوڑا سا ٹھہرتا، بھائی میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن تقدیر کھینچ کے لا رہی تھی، بھائی کیسے واپس کیسے جا سکتا ہے، حضور کا فرمان ہے، تو کیسے واپس جا سکتا ہے؟ جہاں بھی ٹھہرتے وہ یہی پروگرام بناتا، بھائی واپس چلا جاؤں گا واپس چلا جاؤں گا، لیکن چلتے 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 بالآخر وہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا۔ اور پھر بدر کے میدان میں حضرت بلال، جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا، حضرت بلال حبشی نے دیکھ لیا۔ حضرت بلال حبشی نے جب دیکھا، چونکہ حضرت بلال حبشی کا وہ مالک تھا نا جو تکلیفیں دیا کرتا تھا، حضرت بلال حبشی نے دیکھ لیا، لوگوں کو پکارا، بھئی یہ دشمن خدا بھاگ رہا ہے۔ دو تین آدمی آئے اس کے پیچھے، حضرت سعد بن معاذ کے وہ دوستی سی عربوں میں جو ہوتا ہے وہ دوستی کو نبھاتے ہیں، انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ امیہ بن خلف نیچے لیٹ گیا، حضرت سعد بن معاذ اوپر اس کے لیٹ گئے اس کو بچانے کے لیے، مسلمانوں نیچے سے تلواریں اس کے پیٹ میں گھسیں، حضرت سعد بن معاذ بھی ان سے زخمی ہوئے لیکن چھوڑا نہیں اس کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برسا بحث پہلے فرما دیا تھا وہ بات پوری ہو گئی، اور ان کو بھی یقین تھا کہ جو حضور کی زبان سے نکلتا ہے وہ درست اور تیر بے ہدف ہوتا ہے۔ وہ جو ہے بات جو حضور نے فرما دیا وہ تقدیر الہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس سے نہیں کہتے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں ان علوم غیبیہ سے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوئے، ایک نہیں دو نہیں بیسیوں سینکڑوں ایسے واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوئے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر تو حضور کے علم غیب کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، اور مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے وہ حضور کے علم غیب کا انکار کر دیں کہ نہیں جانتے ہی کچھ نہیں تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، چاروائی کے نیچے کا علم نہیں تھا. ایک طرف تو کافر علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ انکار کر دے کہ نہیں جانتے ہی کچھ نہیں تھے، ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے، اور لفظ نبی بنا ہی نباؤن سے ہے، جس کا معنی ہے خبر دینے والا. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے. اب ہر خبر دینے والا وہ نبی نہیں ہو جاتا. خبر تو اخبار میں بھی آتی ہے، ٹی وی پہ بھی آتی ہے، ریڈیو پہ بھی آتی ہے، آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے بھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو رب سے خبریں لیتا ہے اور مخلوق تک پہنچاتا ہے، جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی اور عرش کی خبریں دیتا ہے. تو لفظ نباؤن کا معنی ہی ہے نبی المخبر عن الغیب، غیب کی خبریں دینے والا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. تو حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ صفتیں کسی نے دی نہیں، لیکن حضور رب کی عطا سے، رب کے بنانے سے اول و آخر، ظاہر و باطن اور بکل شیء علیم ہے. تو جب رب کی صفات ذاتی ہوئیں اور حضور کی یہ صفات رب کی عطا سے ہوئیں تو اب برابری نہ ہوئی. جب برابری نہ ہوئی تو پھر شرک بھی نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.